السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ یہ اندوناک مناظر آپ پچھلے 3 سال میں نہ جانے کتنی مرتبہ دیکھ چکے ہیں، اور آج کے دن یہ مناظر آپ نے بہت مرتبہ دیکھے ہوں گے۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن کا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں اندوناک ترین واقعات میں سے ایک، اور پاکستان کی تاریخ پر اپنے اثرات مرتب کرنے والے اہم ترین واقعات میں سے ایک۔ لیکن باوجود اس کے کہ اس وقت مرکز میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہے، تینوں صوبوں کے اندر ان کی اپنی حکومتیں ہیں، پنجاب کے اندر ان کی کولیشن حکومت ہے، صدر ان کا ہے، وزیر اعظم ان کا ہے، سینٹ کا چیئرمین ان کا ہے، قومی اسمبلی بھی ان کے پاس ہے، اور ہر طرف یہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کے پاس اتنی طاقت کم از کم موجود ہے کہ اگر قاتلوں کو پکڑ نہ پائیں تو اس کی طرف اشارہ ضرور کر دیں۔ آج ہماری توقع یہ تھی کہ صدر آصف علی زرداری جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرپرسن بھی ہیں، وہ کچھ اشارہ دیں گے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے قاتلوں تک پہنچنے کے لیے کیا پیش رفت ہوئی۔ وہ اشارہ نہ دے پائے۔ ہم آپ کو ذرا ماضی میں لے چلتے ہیں کہ اس سے پہلے زرداری صاحب نے کیا بیانات دیے تھے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے مختلف لیڈران نے کیا بیانات دیے، اور آج زرداری صاحب نے قاتلوں کی طرف اشارہ کیا تو کتنا مبہم اشارہ تھا، اور اس کے بعد ہم اپنے پینلسٹ کا تعارف کرواتے ہیں، تجزیہ کریں گے کہ بینظیر بھٹو صاحب کے قاتلوں تک پہنچنے میں کیا چیز مانے ہے۔ Some miscreants which I'm sure belong to the Qatil League have tried to produce differences between the nation. ہم مہمانوں کا تعارف آپ سے کروا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اسلام آباد اسٹوڈیوز میں سید عرفان رضا صاحب موجود ہیں جو رپورٹر ڈان نیوز اور اس کیس کی تحقیقات کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں چند بہت ہی اچھی سٹوریز کی، میں ان سے کافی مستفید ہوا۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج ناظرین جوائن کیا۔ مبشر لقمان صاحب ناظرین ڈزنٹ نیڈ این انٹروڈکشن، اینکر پرسن پروگرام پوائنٹ بلینک ایکسپریس نیوز پر آپ ان کے دھواں دھار پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے۔ ان کے برابر میں نو لیسا پرسن سہیل وڑائچ صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، صحافی ہیں، جنگ گروپ پبلیکیشنز کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن اس وقت رائٹر آف دا بک، صاحب کتاب قاتل کون کی حیثیت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وڑائچ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ناظرین میں منتظر ہوں شکیل انجن صاحب کا جو جرنلسٹ ہیں اور ہو اسیسینیٹڈ بینظیر بھٹو کتاب انہوں نے تحریر فرمائی۔ کچھ رستہ بھول گئے تھے، آج کل 0 پوائنٹ کے اوپر بھول بھلائیاں بہت ہیں اور اسٹوڈیو تک پہنچتے ان کو مشکل ہوئی، تو ہمارے ساتھ وہ موجود ہوں گے۔ لیٹ می سٹارٹ آف ود یو سہیل وڑائچ صاحب۔ اگر آپ کی کتاب کے حوالے سے میں بات کروں تو آصف علی زرداری صاحب نے جو آج سپیچ کی، اس کے بعد آپ کو کچھ جواب ملا واضح طور پر کہ زرداری صاحب کو معلوم ہے کہ قاتل کون ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کے؟ میں آپ کا سوال تو پوری طرح نہیں سمجھ سکا، لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کو کیا قاتلوں کا علم ہے؟ جی یہی سوال ہے؟ جی یہی سوال ہے میرا۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کو بہت حد تک علم ہے، اور ان کو یہ بھی علم ہے کہ کس کا کیا کیا کردار ہے۔ کچھ چیزوں پر انہوں نے سیاسی مصلحتوں کے تحت پردہ ڈال رکھا ہے، کچھ چیزوں سے وہ لڑائی لڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ حکومت میں ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا انہوں نے اب پہلی دفعہ یہ اظہار کیا ہے۔ مثلا بیت اللہ محسود اور القاعدہ کا جو کنیکشن ہے، یہ شروع دن سے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، جو CIA کے چیف تھے مائیکل ہیڈن ان کا بھی اشارہ تھا، اور پاکستان کی تحقیقات بھی اسی کی طرف جاتی تھی، تو یہ پہلا انہوں نے ہنٹ دیا ہے۔ لیکن جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی انہیں علم ہے، لیکن شاید ان سے وہ مصلحتاً ابھی پردہ نہیں اٹھا رہے۔ مبشر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مبشر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ I'll just leave it at that. عرفان یہ بتائیے گا، سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مصلحتوں کے تحت انہوں نے کچھ پردہ ڈالا ہوا ہے، کیا واقعتاً تحقیقات جو ہو رہی ہیں وہ اس قسم کی ہیں کہ وہ پوائنٹ کریں اسپیسیفکلی ٹو دا ڈائریکشن کہ جی یہاں پر یہ لوگ جو ہیں یہ مرڈرس پلاٹ کے اندر انوالو تھے؟ جی بظاہر دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے وہ بول پا نہیں رہے، ورنہ اتنے 3 سالوں میں آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں کہ جہاں پہ پہلے دن سے بیت اللہ محسود کا کہا گیا تھا کہ وہ انوالو ہے، اور اس کی مشرف رجیم نے ایک ٹیپ بھی سنائی تھی کہ جی بیت اللہ محسود کی آواز تھی، اور اس نے کہا کہ جی کہ ٹھیک ہے پہلا جو آفیشیل ورژن آیا تھا، اور آج 3 سال بعد بھی اگر وہی رپورٹ آتی ہے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ وہیں پہ وہیں کھڑے ہیں،
ایک قدم بھی آگے نہیں یعنی بڑھے. جہاں پہ جنرل مشرف نے وضاحت کا آغاز کیا تھا 3 سال کے بعد صدر آصف علی زرداری اسی نقطے پہ کھڑے ہیں. اسی نقطے پہ کھڑے. That's very interesting. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ملائن کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ملائن اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ان میں سے انوالو نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے, لیکن کم از کم لوگوں کو تو سامنے لے کر آئیں. آپ اگر یہ ڈرتے رہیں گے اور سامنے لائیں گے تو یہ معاملہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. یہ پارٹی کے اندر, آپ کے خیال میں پارٹی کے اندر بھی کوئی تحقیق ہونی چاہیے تھی؟ بالکل پارٹی کے اندر بھی ہونی چاہیے تھی, جس طرح صفدر بھائی صاحب نے بھی پہلے کہا کہ انٹر پارٹی ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی. کچھ لوگوں پہ اعتراضات ہیں کہ وہ سیکیورٹی ان کے انچارج تھے, وہاں سے وہ چلے گئے اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ وہاں رہتے, تو وہ جواب تو دیں قوم کے سامنے آ کے کہ وہ کیوں گئے. پارٹی کے اندر انویسٹیگیشن شروع ہو, اس کے بعد کرمنل انویسٹیگیشن شروع ہوتی. اچھا, ابھی اس وقت جو صورتحال ہے کہ ایک اہم پولیس افسر جو ہیں وہ بھی کسٹڈی میں ہیں, اور ان سے ذرا نیچے درجے کے دوسرے پولیس افسر جو ہیں, لیکن اہم پولیس افسر وہ بھی اس وقت کسٹڈی میں ہیں. میں سعود صاحب کا اور خرم صاحب کا ذکر کر رہا ہوں. کیا آپ کے خیال میں آپ اس کو پیش رفت کہیں گے یا کیا کہیں گے, کیونکہ آپ تو اس کیس کو کور کرتے آ رہے ہیں؟ بہت پیش رفت تو ہے لیکن بہت مائنر پیش رفت ہے. میں سمجھتا ہوں اس پیش رفت کو تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ جو اسکاٹ یارڈ لینڈ کی جو انویسٹیگیشن تھی اس میں بھی یہی تھا کہ یہ لوگ تھے اور وہاں پہ جائے واقعہ کو دھلوا دیا گیا فوراً ہی. تو یہ تو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا, جو اب 3 سال بعد انہوں نے آ کر کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ خاص پیش رفت اس میں ابھی تک ہوئی ہے. اچھا, اس پہ ابھی آتے ہیں ذرا. موشد صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ مجھے آ رہی ہے. السلام علیکم. جی موشد صاحب, یہ ابھی نقطہ عرفان نے اٹھایا اور میں بڑھائی صاحب کے سوال جو انہوں نے بات کی وہ اس سے سوال نکالتے ہوئے کہ کیا آپ کے خیال میں واقعتاً زرداری صاحب سیاسی مصلحت کا شکار ہیں, ورنہ اگر سیاسی مصلحت آڑے نہ آتی تو اس وقت وہ 3ری اینیورسری کے اوپر وہ نام بتا رہے ہوتے کہ جناب فلاں لوگوں نے پلان کیا ہے. ڈو یو سبسکرائب ٹو دس؟ طلعت صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اٹس اے گریٹ آنر ٹو بی آن یور شو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سوال میں نے بیچ بیچ میں سے سنا ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے جو پوچھا ہے وہ یہ کہ زرداری صاحب کی ایسی کون سی مصلحتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ قاتلوں کا پورا نام نہیں بتا سکے یا پوری رپورٹ سامنے نہیں لا سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک سیاسی ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں سامنے لا رہے, کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو جب اپنے پہلے الیکشن میں آئی تھیں تو ان کو ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کی ایک بہت بڑی ایج تھی. اسی طرح موجودہ حالات میں جب پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز نے الیکشن لڑا تو ان کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی وجہ سے ایک سمپتی ووٹ ملا ہے, اور ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً 18 سے 22 سیٹیں جو ہیں وہ سوئنگ ہوئی ہیں ان کے فیور میں اس سمپتی ووٹ کی وجہ سے. اگر رپورٹ آج منظر عام پہ آ جاتی ہے اور الیکشنز 2 سال کے بعد ہونے ہیں تو اس وقت وہ سمپتی ووٹ دوبارہ سے انکیش نہیں کیا جا سکے گا. تو میری اپنی رائے جو ہے وہ یہ ہے, یا تجزیہ آپ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ تقریباً جب بھی الیکشنز ہونے ہیں اس سے 3 مہینے پہلے مفصل رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پہ آئے گی, کیونکہ اس وقت اس کا ایک امپیکٹ ہوگا. تبھی بلاول بھٹو بھی جو ہیں وہ بھی پالیٹکس انٹر کریں گے فائنلی, اینڈ دین ہمیں جو اس کے ہڈن پورشنز ہیں وہ بھی سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے. ناظرین, لیٹس ٹیک اے بریک. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور نقطہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے. وہ یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ جو 2 پولیس افسران اس وقت کسٹڈی میں ہیں کیونکہ ان کی ضمانت کینسل ہو گئی اور ریمانڈ ان کا لیا گیا, اس میں سعود عزیز صاحب نے پوسٹ مارٹم نہیں کروایا اور اس طریقے سے انہوں نے ایک طرح سے کور اپ کرنے کی کوشش کی. ہمارے پاس آپ نے وہ ساؤنڈ پہلے بھی سنی ہوگی, صدر آصف علی زرداری نے اس وقت پوسٹ مارٹم کے اوپر کیا سٹینڈ لیا تھا وہ آپ کو سنوائیں گے, اور 2-3 اور زاویے ہیں تحقیقات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ.